کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کے زیر اہتمام یوم قومی یکجہتی تلنگانہ کے موقع پر صدر مجلس و رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی کی زیر قیادت آج درگاہ یوسفین نامپلی چوراہا تا ہاکی گراؤنڈ ماسپ ٹینک ترنگا بائک ریلی منظم کی گئی۔ اس موقع پر مجلسی رکن اسمبلی نامپلی نے اپنے مجلسی کارکنوں اور مقامی عوام کے ہمراہ بائک ریلی میں شرکت کی۔ شہنشین پہ تشریف فرما عزت مآب جناب سید احمد بادشاہ قادری صاحب، معتمد عمومی مجلس اتحاد المسلمین و ایم ایل اے یاقوت پورہ، جناب معظم خان صاحب ایم ایل اے بہادر پورہ، جناب ریاض الحسن افندی صاحب ایم ایل سی، جناب کوثر محی الدین صاحب ایم ایل اے کاروان، جناب مرزا رحمت بیگ صاحب ایم ایل سی، جناب ذوالفقار صاحب اور جناب وارث پٹھان صاحب سابقہ ایم ایل اے بائک اللہ بمبئی، اور میرے چھوٹے بھائی محمد ماجد حسین صاحب اور دیگر مجلس اتحاد المسلمین کے قائدین جو ڈائس پہ تشریف فرما ہے، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں اور پسند پردہ بیٹھ کر سننے والی میری عزت مآب ماں اور بہنوں، آج کا یہ جو قومی ایک جہتی ریلی جو نکلی گئی ہے، اس کے لیے میں سب سے پہلے نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور حبیب ملت جناب اکبر الدین اویسی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اس ریلی کو ہوسٹ کرنے کا موقع نامپلی اسمبلی کانسٹنسی کو دیا ہے۔ میں تمام نامپلی اسمبلی کانسٹنسی کے کارپوریٹر، صدر، معتمدین، ایکٹیو ورکر، ان سب کے جانب سے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں، آج جب درگاہ یوسفین پہ حاضری ڈال کر الحمدللہ جب یہ ریلی نکلی تھی قومی یکجہتی کی، تو آپ نے دیکھا کیا دیکھا؟ سروں کا سمندر دکھ رہا تھا، جدھر دیکھو ترنگا اور مجلس کا جھنڈا لہرا تھا، اور دشمنوں نے یہ سوچ لیا اب مجلس اتحاد المسلمین کے صدر نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب یہ شعر جب پنجہ رکھا نامپلی کی سرزمین ہل گئی، اور سب کے ساتھ کہنے لگے جو آنا ہے آ جاؤ بابو، یہ حلقہ نامپلی ہے، آنے کا راستہ تو سب کو معلوم ہے، جانے کا راستہ ہم بتاتے ہیں کس طریقے سے جاتے ہیں، کیونکہ آج لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ قومی یکجہتی کی جو ریلی نکالی گئی ہے، بے شک ہم ہندوستانی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم انڈین بھارتی ہے، ہمارا مقصد یہی ہے۔ ہندوستان میں جس وقت میں آزادی کے بعد میں مجلس اتحاد المسلمین کا جب دوبارہ آئیا ہوا، فخر ملت نے یہ سوچا کیوں نہیں ہندوستان کے اندر ہماری بھی ایک سیاسی جماعت ہونا چاہیے جو مسلمان، دلت، ابنائی وطن بھائیوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے۔ اسی ہندوستان کے اندر، ہندوستان کے دستور میں، ہندوستان کے آئین کے اندر ہم نے ہماری سیاسی جماعت جو قائم کی، اس جماعت کا نام ہے آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین۔ تو ہر جماعت کا ایک جھنڈا ہوتا ہے۔ ہم نے یہ سوچا، فخر ملت نے سوچا کیوں نہیں مجلس اتحاد المسلمین کا جھنڈا ہرا رکھے۔ آج الحمدللہ اس ہرے جھنڈا ہندوستان کے کونے کونوں میں لہرا رہا ہے۔ لوگ پوچھنے لگے کہ بھائی آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین تو پارٹی کا نام رکھے، کیا وہ شہر حیدرآباد کی پارٹی ہے؟ مگر فخر ملت، سالار ملت کی دور اندیشی تھی، انہوں نے سوچا کہ انشاءاللہ تعالی آنے والی نسل یہ بتا دے گی کہ مجلس اتحاد المسلمین کا پرچم ہندوستان کے کونے کونے میں لہرائے گا۔ آج کی تاریخ میں جیسے ہی ہم جانا شروع کرے، سارے کے سارے پریشان ہو گئے اور یہی سوچنے لگے آخر یہ کون سی سیاسی جماعت ہے جو نقیب ملت، حبیب ملت دو قائدین ہوتے ہوئے پورے ہندوستان کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہمارا جو مقصد ہے مظلوموں کی مدد کرنا، ہمارا جو مقصد ہے وہ بے پاکے جو بھی ہمارے لوگ ہوتے ہیں پریشان، ان کی مدد کرنے کا نام مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ چونکہ زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں میں، نقیب ملت کو سننا ہے۔ آج کی تاریخ میں آپ نے دیکھا
تلنگانہ کے اندر۔ بے شک ہم نے حکومتوں کو یہی کہا ہے کہ جب کبھی بھی مسلمان دلت کا مسئلہ آتا ہے تو بے شک حبیب ملت اور نقیب ملت نے حکومتوں کو نمائندگی کر کر یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی وہ تمام سہولتیں ہونا چاہیے، ہمارا بچہ بھی پڑھنا چاہیے، جس طریقے سے تمہارا بچہ پڑھتا ہے اسی طرح آج اللہ کے فضل و کرم سے الحمدللہ مجلس اتحاد المسلمین سے اس کی طرف سے تلنگانہ مائنارٹی ریسیڈنشل اسکول جو قائم ہوئے ہیں 205 وہ مجلس کی نمائندگی تھی۔ آج کی تاریخ میں ہمارے بچوں کو آئی ایس کی ٹریننگ دی جا رہی ہے، خاص طور سے حبیب ملت نے آئی ایس کی ٹریننگ کا جو کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت بھی دیتی ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں جماعت سے جڑ کے رہیے، جماعت یہ واحد جماعت ہے۔ بے شک آج ہمارے بچیوں کی جو شادی ہو رہی ہے، شادی مبارک اسکیم دلانے والی کوئی اور جماعت نہیں ہے، وہ مجلس اتحاد المسلمین ہے۔ تلنگانہ کے اندر پورے ہندوستان میں اردو کہیں دوسری سرکاری زبان نہیں ہے، سوائے تلنگانہ میں اردو دوسری سرکاری زبان ہے۔ یہ دلانے والی کون ہے؟ مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی ہے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں آج یہ بے باک دعوے کرنے والے اے کانگریسیوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں تم ہم کو اتنے سال سے حکومت کیے کیا کیے؟ آج ہمارے بچے پریشان ہو گئے ہیں، ہمارے بچے نوکریوں کو تڑپ رہے ہیں۔ وہ کوئی اور جماعت نہیں ہے، وہ کانگریس جماعت ہے جو ہمارے بچوں کو پریشان کر چکی ہے۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں آنے والا وقت بڑا خطرناک ہے۔ یہ بی جے پی جو ہے یہ خاص طور سے بی جے پی، وشو ہندو پریشد، شیو سینا، بجرنگ دل، آر ایس ایس، یہ سب یہی چاہتے ہیں کس طریقے سے مجلس کو شکست دے۔ تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں آنے والا الیکشن جو ہے وہ الیکشن وہ صرف اور صرف ہمارا مقابلہ بھارتیہ جنتا پارٹی سے ہونے والا ہے، ایسے للو پنجو سے نہیں ہونے والا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں، ہم کو معلوم ہے ایسے تو بچے ممی ڈیڈی کے کئی آتے، ہم ان کو پیمپر پہنا کے بھجا دینا چاہتے ہیں۔ ہم کو معلوم ہے آج وہ دن آ گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالی یہ شیر ہاکی گراؤنڈ سے جب گرجے گا ہندوستان پورا گواہی دے گا کہ یہ قومی یکجہتی ریلی جو نکلی ہے اس کے جلسے سے نقیب ملت خطاب کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔